خوش دل شاہ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص کپڑے بدل لے تو نماز پڑھنے کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھائی نے وضو کے متعلق ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو باقی رہتا ہے؟ یاد رکھیں 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم انہی 10 چیزوں کے متعلق جانیں گے۔ نمبر 1 پر پیشاب، پخانہ، کیڑا پتھری مرد یا عورت کے اگلے یا پچھلے مقام سے نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی، مزی اور منی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ودی کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کے بعد ایک دھار نما پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی یعنی شہوت کے ساتھ بغیر انتشار کے ایک دھار نما پانی جاری ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر خون یا پیپ یا زرد پانی جسم کے کسی بھی حصے سے نکل کر بہہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 پر منہ سے خون نکلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، ہماری اسلامی بہنوں کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہوتا اور ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں منہ سے خون نکلے، اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر خون غالب نہیں ہے تو وضو باقی ہے۔ اب غالب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اگر منہ سے خون نکلا، ہم نے کوئی تھوک وغیرہ باہر ڈالی، تو اگر تھوک کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، سرخ زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر تھوک کا رنگ سرخ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، تھوک غالب ہے، اس صورت میں وضو باقی ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پر منہ بھر کے قے آنا، اب قے کھانے کی ہو یا کڑوے پانی کی ہو جس کو صفرا کہتے ہیں، منہ بھر کے اگر قے آئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب منہ بھر کے قے آنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب بندے کو قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، اس کو انسان روک نہیں پاتا، وہ از خود باہر نکل آتی ہے، اس کو بندہ روک نہیں پاتا، تو یہ منہ بھر کے قے کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب منہ بھر کے قے آئے، کھانے کی ہو یا صفرا کی ہو، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6 پر غفلت کی نیند آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بندہ گہری نیند میں سو جائے، بالکل جو ہے وہ بے خبر ہو جائے، گہری نیند میں بندہ سو جائے تو اس سے بھی وضو بندے کا ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 پر بے ہوشی اور جنون طاری ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 پر نشے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 9 پر بالغ شخص کا جاگتے ہوئے رکوع و سجود والی نماز میں بلند آواز سے قہقہ لگانا یعنی ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 10 پر مباشرت فاحشہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ ہمارے اسلامی بھائی یا وہ ہماری اسلامی بہنیں جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طرح ہماری اسلامی بہنیں ایک غلط فہمی ان میں بھی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ کا وضو باقی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔